السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کل حمد للہ نیل مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وازواجہ واہل بیتہ وأحبابہ اجمعین دائما ابدا ابدا الی یوم الدین۔ بعدی حمدی وصلاۃ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن وہدی للناس وبینات الہدی والفرقان۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم لمن الشاہدین والشاکرین۔ تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے سزاوار ہے، جو سارے جہاں کا مالک و ملجا ہے، جس کا کوئی ہمسر نہیں، جو قدیم ہے ابد الآباد سے ہے اور ہمیشہ ہمیشہ رہنے والا ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ نہیں ہے کوئی معبود برحق لائق عبادت سوائے اللہ جل مجدہ کے، اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور خاص رسول ہیں۔ صلاۃ و سلام نازل ہو ہمارے آقا نامدار حضور تاجدار محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر، آپ کی آل پر، آپ کے اصحاب پر۔ بزرگان دین، برادران اسلام، جیسا کہ آپ تمام جانتے ہیں، اللہ رب العزت نے ہماری عمروں کو دراز فرمایا، اور جتنا ہم اس پاک پروردگار کا شکر بجا لائیں کم ہے کہ رمضان جیسے ماہ مبارک میں سانس لینے کے لیے ہمیں قوت عطا فرمائی، اور رمضان کی برکتوں کی حرارت کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے احساس میں سما دیا ہے، اور ہم اس کے فیوزات کی گرماہٹ کو محسوس کرنے لگے ہیں۔ عزیزان گرامی، رمضان ایک ایسا مہینہ ہے جس میں ہر نیکی کا بدلہ انسان کی فکر و فہم سے زیادہ اللہ عطا فرماتا ہے۔ جیسا کہ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سن چکے ہیں کہ رمضان کے آنے پر نفل کا ثواب فرض کے برابر کر دیا جاتا ہے، اور فرض کا ثواب 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے، بلکہ 700 تک بھی پہنچتا ہے، کیونکہ اس کا احاطہ، جزا کا احاطہ عام بندوں میں نہیں۔ یہ تو روزے کے علاوہ جو فرائض جیسے نماز، زکوٰۃ وغیرہ کی ادائیگی پر یہ اجر عطا ہوتا ہے، اور یہ اجر اللہ فرشتوں کے ذریعے دفتر نام اعمال میں نقل فرمانے لگاتا ہے۔ یہ کرامن کاتبین جو بیٹھے ہوئے ہیں، یہ ہمارے اعمال کے کرنے پر ارادوں کے ساتھ لکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ جیسا کہ روایت میں آتا ہے کہ بندہ مومن جب کوئی نیکی کا ارادہ کرتا ہے تو فوری اس کے ارادے کے ساتھ اس کے ہر قدم کے بدلے نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ جب بندہ گھر سے نکلتا ہے مسجد کے ارادے سے
تو ہر قدم پر اس کو نیکیوں کا ثواب لکھا جاتا ہے، یہاں تک کہ وہ مسجد میں پہنچ جاتا ہے اور کامل ثواب اس کو لکھ دیا جاتا ہے۔ اور جب نماز پڑھتا ہے تو اس کا اجر جتنا بڑھانا ہے اللہ کی ارادت ہے وہ اجر بڑھ کے اس کو لکھ دیا جاتا ہے۔ اور اگر کوئی مسجد کے قریب جا کے قدم روکتا ہے اور کسی اور ارادے چلے آتا ہے تو جو اجر لکھا جاتا ہے وہ اجر مٹایا نہیں جاتا۔ گھر سے نکلا ارادہ کر کے، نیت کر کے کہیں کہ نماز جمعہ ادا کروں گا مسجد بلال رضی اللہ تعالیٰ میں، گھر ہے جیسا نواب صاحب کنڈے سے میں آ رہا ہوں، اتنی دور سے کوئی آ گیا ایگزامپل، تو ہر قدم کے عوض اللہ اس کو ثواب فرشتے اس کے لکھتے جاتے ہیں، یہاں تک کہ مسجد بلال کو پہنچا، دروازے تک، باب الداخلہ تک، پھر ارادہ بدل گیا، کسی اور کام میں لگ گیا تو جو اجر لکھا گیا وہ میٹا نہیں جاتا، وہ اس سے پھر واپس لیا نہیں جاتا۔ تو ہر عمل کی جزا فرشتے لکھتے ہیں، جیسا کہ آپ سنیں روزہ ایک ایسا عمل ہے اس کی جزا، اس کا بدلہ، اس کا ثواب اللہ فرماتا ہے کہ میں خود دوں گا۔ آپ غور فرمائیے، نماز کا ثواب، صدقات کا ثواب، ہر عمل کا ثواب دینے کے لیے اللہ نے فرشتوں کو مقرر کر دیا کہ وہ نقل کر کے دفتر نام عمل میں اس کو محفوظ فرما لیتے ہیں۔ مگر روزہ ایک ایسا عمل ہے جس کی جزا اللہ فرماتا ہے کہ الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے، میں ہی اس کو بدلہ دوں گا۔ ہائے 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 قربان جائے۔ عزیز اور بزرگوں، عام نیکیاں جب کر رہے ہیں رمضان میں تو 70 سے 700 گنا بڑھ رہا ہے اور اجر مل رہا ہے، یہ اجر ہی ہمارے لیے کوئی کم نہ تھا۔ مگر روزے کی جزا جو ملے گی وہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے نہیں دلوا رہا ہے بلکہ فرما رہا ہے کہ میں خود دوں گا۔ تو سوچو جب خدا دے گا تو اجر کیا ہوگا، خدا جب دے گا تو اجر کیا ہوگا۔ روایت میں آتا ہے کہ لِكُلِّ شَيْءٍ زَكَاةٌ زکوٰۃ الجسد الصوم، ہر چیز کے لیے اللہ نے زکوٰۃ مقرر کی ہے اور جسم کی زکوٰۃ روزہ ہے۔ تو روزہ رہنا کیا ہے، گویا یہ ظاہری جسم کو اور مضبوط کرنے کے لیے، اور اس ظاہری جسم کی تقویت جو پروان چڑھتی ہے، جو اللہ اور اس کے رسول کی ارادت میں ہے، اللہ اور اس کے رسول کی رضا جوئی میں ہے، وہ ہے روح کی تقویت کے ساتھ۔ تو روزے میں بندہ روح کی تقویت کے ساتھ جسمانی تقویت بھی پاتا ہے، جیسا کہ حضرت عبداللہ شاہ صاحب قبلہ رحمۃ اللہ تعالی نور اللہ مرقدہ اپنی کتاب مصنفہ فضائل رمضان میں نقل فرماتے ہیں کہ شکاگو یونیورسٹی، آپ نے نام سنا ہوگا، وہاں کے طلباء ایک ہفتے کا فاقہ کیے، امتحانات کے دن آ گئے تھے، ایک ہفتے کا فاقہ کیے اور فاقے کے بعد امتحان لکھے تو ان کو 100% رزلٹ ملا، 100% رزلٹ ملا۔ اور اس سے سابق میں جو طلباء بغیر فاقے کے لکھتے تھے تو رزلٹ اتنا نتیجہ قیس طریقے سے نہیں آتا تھا۔ تو بتایا یہ گیا کہ روزہ رہنے سے قوت حافظہ بڑھ جاتا، روزہ رہنے سے بولیے قوت حافظہ بڑھ جاتا۔ اور اطباء بیان کرتے ہیں کہ جو جسمانی نظام ہے بندے کا، وہ نظام بھی صاف ستھرا ہو کے تقویت پا لیتا، پھر نئے سرے سے کام کرنے لگتا، نیا اس کا جو ہے نا کام سرکولیشن شروع ہوتا۔ تو روزے سے نہ صرف روحانی فائدے ہیں بلکہ جسمانی فوائد بھی کثرت سے ہیں، جس کا گمان اور کوئی نہیں کر سکتا۔ یہاں تک کہ اطباء نے بتایا کہ یہ جو کینسر جو بیماری ہے، جس کے جراثیم بڑے خطرناک ہوتے ہیں، جو خون اور جسمانی قوت کو کھانے لگتے ہیں، تو روزہ رہنے سے جب آپ بھوکے رہتے ہیں، معدہ خالی رہتا ہے، تو یہ معدے کے اندر بھی کیا ہے، ایک بھوک ہوتی ہے جو اندر جراثیم کو آپس میں وہ کھانا شروع کر دیتے ہیں۔ تو یہ ہم جو 12 گھنٹے جو بھوکے رہتے ہیں، تو اس میں معدے کی جب شدت بڑھ جاتی ہے تو وہ جراثیم کو کھاتے کھاتے جراثیم ختم کر دیتے ہیں۔ تو اس سے جو اندر جو وائرس جیسی بیماری ہے وہ بھی، اس کا بھی خاتمہ بالکل سطح سے ختم ہو جاتا ہے۔ دیکھنے میں دیکھیے اللہ کا امر ہے، روزہ کیا ہے، اللہ کا امر ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جو مومن بندہ
اللہ کی رضا کے خاطر، خالص اللہ کی رضا جوئی کے لیے اور اس کے رسول کی فرما برداری کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ایک عمل کے عوض میں 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے، 10 درجات بلند کرتا ہے اور اس کے 10 گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، اس کے صغیرہ گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ جو کوئی ایمان و احتسابا، ایمان کے ساتھ اور اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی کا تعلق بن کے نماز تراویح پڑھتا ہے تو ما تقدم قد غفر ما تقدم من ذنبہ، جو کچھ اس سے گناہ ہوتے ہیں اللہ اس کو بالکل معاف فرما دیتا ہے۔ تو گویا رمضان شریف کے ہر ساعت ہر گھڑی بندے کو شفاف کرنے کے لیے بالکل سائے فکر ہے۔ عزیز اور بزرگوں، چھوٹی چھوٹی نیکی کی جزا ایسی ملتی ہے رمضان میں جس کا گمان عام بندہ نہیں کر سکتا۔ اور اس رمضان مبارک کی برکت یہ ہے کہ رمضان میں مومنین تو فائدہ اٹھاتے ہی اٹھاتے ہیں، اگر کوئی ایمان والا نہیں بھی ہے اور وہ رمضان کا احترام کرتا ہے تو اس کو بھی بے باہ نعمتوں سے اللہ نوازتا ہے۔ مومن کو تو ثواب جو ملتا ہے ایمان کے صلے سے، ایمان کی وجہ سے۔ یاد رکھیے جب بھی کوئی کام کرتے ہیں تو ہر کام کا اجر بغیر ایمان کے نصیب نہیں ہوتا۔ کوئی بھی نیکی کریے، آپ کوئی بھی عبادت کریے، بندے مومن کی ایمان کی وجہ سے، ایمان اس کی علت ہے، ایمان کی وجہ سے اس کا ہر عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول ہے۔ اور اگر ایمان نہیں ہے تو کوئی بھی عمل کتنا بھی کر لے قبول نہیں ہے۔ گویا جو میکس کے اسٹوڈنٹ ہیں وہ جانتے ہیں، آپ 0 0 کتنے بھی لگائیے اس کی کوئی ویلو ہوتی، 0 لگائیے، سینکڑوں 0 لگائیے آپ، اس کی کوئی ویلو نہیں ہوتی۔ 1 یونٹ لکھ دیجئے 1، اس کے بعد آپ 0 لگائیے، کتنی ہمتیں دیکھیں گے۔ ہر 0 کی ویلو بڑھتی یونٹ کی وجہ سے، تو وہ یونٹ اصل ایمان ہے۔ جو ایمان سے سرفراز ہوتا ہے، جو مومن ہوتا ہے، اس کے بعد اس کا مسکرانا بھی عبادت میں لکھا جاتا ہے، اس کا نیم کلام بھی عبادت میں لکھا جاتا ہے، اس کے تسبیح تحلیل بھی عبادت میں لکھی جاتی ہے۔ اگر وہ کام میں مشغول ہوتا ہے تو اس کا کام بھی عبادت میں لکھا جاتا ہے، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے کے مطابق رفع حاجت کے لیے بھی جاتا ہے تو رفع حاجت کا وقت بھی اس کا عبادت میں لکھا جاتا ہے۔ اور فرمائیے، جا رہا خود کی ضرورت کے لیے، اگر گندگی نہیں نکالا تو حالت بری ہونے والی ہے، مگر رسول کی سنت کا اہتمام کر کے اس ناپسندیدہ عمل کو بھی اختیار کرتا ہے تو یہ عمل سنت کی اتباع میں ہونے کی وجہ سے وہ وقت بھی اس کا عبادت میں شمار کیا جا رہا ہے، ایمان کی وجہ سے۔ کس کی وجہ سے بولیے؟ ایمان کی وجہ سے۔ حضرت عبداللہ شاہ صاحب اللہ رحمۃ اللہ علیہ اپنے فضائل اعمال کتاب میں ایک حکایت نقل فرماتے ہیں کہ یہ دکن ہی کا کوئی واقعہ ہے۔ اللہ والوں کا دور تھا، پہلے اللہ والے کثرت سے ہوا کرتے تھے، اب گاہے گاہے کی ملاقات ہو جاتی ہے۔ جو اللہ والے کس کو بولتے ہیں؟ جن کے حرکات و سکنات، ان کی پوری تاحیات کوئی خلاف شرعی عمل کا ظہور نہ ہو۔ اللہ والے کی پہچان یہ ہے کہ لیل و نہار، صبح شام، ہر ساعت ہر گھڑی وہ اللہ کے رسول کی اتباع میں اللہ کے احکام کی پابندی میں گزارے، تو وہ شخص اللہ والا ہے۔ اور جو ولی ہوتا ہے، اللہ والا ہوتا ہے، اللہ کو کچھ اختیار بھی دے دیتا ہے۔ اور یہاں تک کہ ہر مومن کا خواب جو ہوتا ہے، سچا خواب جو ہوتا ہے، وہ نبوت کا 40واں حصہ ہوتا ہے۔ آقا فرماتے ہیں کہ یہ فائدہ ہے وہ مومن ہونے کا کہ مومن کے خواب جو ہوتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں؟ وہ سچے ہوتے ہیں۔ تو بتایا گیا کہ ایک پارسی رہا کرتا تھا، اس کا بیٹا بازار میں نکل گیا رمضان کے دنوں میں اور سرے بازار کچھ کھاتا ہوا آ رہا ہے۔ سوچے ذرا، کون ہے وہ؟ مسلمان نہیں ہے، ایمان والا نہیں ہے، رمضان کا احترام اس پہ واجب بھی نہیں ہے، اور وہ سرے بازار کھاتا ہوا آ رہا ہے۔
جیسے ہی پارسی جو اس کا والد تھا اس نے دیکھا، بیٹے کو بلا کے اس کی تنبیہ کی اور اس کو نصیحت کیا کہ بھائی تو جانتا ہے یہ مسلمانوں کے رمضان کا مہینہ ہے، اس میں مسلمان روزہ رہتے ہیں، اور سرے بازار تو ایسا کھاتا ہوا آئے گا تو ان کو اس سے نقصان پہنچتا، اس سے ان کو تکلیف پہنچتی اور ان کو بھوک پیاس کا احساس ہوتا، لہذا ایسا عمل نہ کر، اگر آئندہ کرے گا تو تجھے پھر سزا دوں گا۔ میں تنبیہ کیا، اس کو سخت منع کیا، اور اس کے بعد پھر بتاتے ہیں حضرت ایک وقت کے بعد وہ فوت ہو گیا، تو اس کے پڑوس میں جو اللہ والے رہتے تھے وہ خواب میں دیکھتے ہیں کہ وہ جنت میں ہے۔ کہاں ہے وہ؟ جنت میں ہے۔ تو وہ اللہ والے نے پوچھا کہ ہم تیرے سے واقف ہیں، شناسا ہے تیرے، تو پارسی تھا، عقیدے سے کیا تھا، تو پارسی تھا، تو غیر مسلم تھا، پھر کیا معاملہ ہے تیرا، تو جنت میں کیسا آ گیا؟ تو وہ مسکرایا اور کہنے لگا کہ بھئی یہ رمضان کا مہینہ تھا، میں اپنے بیٹے کو ایسا عمل کرتے ہوئے پایا تو اس کو بلا کے نصیحت کیا کہ مسلمانوں کے رمضان کا احترام کر اور ان کے اکرام میں تو اس کام سے باز آ جا۔ بس میرا اتنا کہنا تھا کہ یہ ادا اللہ کو پسند آ گئی، اور میرے وقت نزا سے پہلے اللہ نے مجھے ایمان سے سرفراز فرمایا، اور جب میرا خاتمہ کا وقت آیا تو میں ایمان پہ میرا خاتمہ بالخیر ہوا، اور اسی عمل کے عوض میں اللہ نے مجھے جنت میں مقام عطا فرمایا۔ تو عزیز و بزرگوں، اس حکایت سے ہمیں عمل کی ترغیب ملتی ہے کہ سوچیں ایک غیر مسلم جو ایمان سے آشنا نہ تھا، ایمان دار نہ تھا، تو اس کو ایمان جیسی عظیم نعمت سے اللہ سرفراز فرما رہا ہے رمضان کے احترام میں۔ ہم تو مسلمان ہیں، ایمان والے ہیں، روزے سے رہتے ہیں، اور روزے سے رہ کے اگر ہم دوسروں کے لیے خیر کا معاملہ کرتے ہیں اور دوسروں کے لیے خیر خواہی کے کام کرتے ہیں اور دوسروں کے لیے بھلائی کے کام کرتے ہیں، تو سوچئے ہمارے لیے اجر کیسا ہوگا، ہمارے لیے اجر کا کیا اندازہ کیا جائے گا۔ تو عزیزوں اور بزرگوں، رمضان ہمیں بخشوانے کے لیے آیا ہے۔ رمضان کی عبادت کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ جو کوئی صدقہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی ہر صدقے کے بدلے میں 10 گنا عام دنوں میں اللہ اجر دیتا ہے، اور رمضان میں جب کوئی کرتا ہے تو 70 سے 700 گنا اسے اجر دیا جاتا ہے، اور اس کے لیے صحت دی جاتی ہے اور عمر دراز کر دی جاتی ہے۔ صدقہ دینے سے اس کو صحت کاملہ ملتی ہے اور عمر دراز کر دی جاتی ہے، اور صدقہ اگر وہ خالص اخلاص کے ساتھ دیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو خاتمہ بالخیر عطا فرماتا ہے۔ تو عزیز اور بزرگوں، ایک صدقہ اللہ کی راہ میں دینے کی جزا دیکھیے، اس کے فیوزات دیکھیے، اور بندے کے لیے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کیسے مزدح سنا رہے ہیں کہ ایک صدقہ دے رہا ہے، اس کی عمر بھی بڑھ رہی ہے، صحت بھی مل رہی ہے۔ اس لیے جو ہمارے درمیان میں ایک عمل رائج ہے، ہمارے بزرگان دین کہتے ہیں کہ بیمار کوئی ہے اللہ کی راہ میں صدقہ کرو، کیونکہ روایت میں آتا ہے کہ صدقہ ایک ایسا عمل ہے جو بندے مومن کو اللہ کے غضب سے محفوظ کرتا ہے۔ اگر اللہ ناراض ہوگا کسی سے، اللہ کی ناراضگی سے بچنا چاہتے ہیں تو اللہ کی مخلوق پہ کثرت سے خطا کیجیے، اور جب آپ صدقہ دیں گے تو وہ صدقہ اللہ کی غضب سے تمہیں محفوظ کروا لے گا۔ اور پھر روایت میں آتا ہے، پیارے آقا سید عالم رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، التائب من الذنب کمن لا ذنب له۔ ہائے ہائے ہائے، قربان جائے، اگر کوئی سچے دل کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں اپنے گزرے ہوئے زندگی کے پہلوؤں کو محاسبہ کرتے ہوئے اپنے گناہوں پہ نادم ہو جاتا ہے، توبہ کر لیتا ہے، غور فرمائیے، کیونکہ بھائی پچھلی زندگی ہر ایک کی خیر کی نہیں ہوتی۔ رمضان کے آنے سے پہلے کیا حالت تھے نہیں معلوم، رمضان آ گیا، اس کی برکتیں سائے فگن ہو گئی، اس کی رحمتیں گھیر لی،
تو حالات کے اثرات میں ہمارے اوپر کچھ ایسی حرارت طاری ہو گئی کہ ہر کوئی اپنے ہر بغاوت کے پہلوؤں کو سمٹ لے کے اللہ کی فرما روائی میں جڑ گیا ہے۔ اللہ کی فرما روائی ہم پہ بولیے سائے فکر ہو گئی ہے، اور ہم پہ ایک قسم کا جذبہ آ گیا، اور ہر کوئی نیک کا کام کر رہا، ہر کوئی خیر کا کام کر رہا۔ تو ان ایسے حالات میں اگر کوئی اپنے پچھلے حالات کا محاسبہ کر کے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں تائب ہوتا ہے، تو اللہ کے حبیب فرماتے ہیں التائب من الذنب، گناہ گار جب توبہ کرتا ہے تو اس کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ کمن لا ذنب لہ ایسے معاف کرتا ہے گویا وہ گناہ کیا ہی نہیں۔ سرے سے اس کے دفتر کو اللہ کیا کرتا ہے بولیے شفاف کر دیتا ہے۔ عزیز اور بزرگوں، عمومی طور پر ہم کوئی معاملہ کرتے ہیں اور معاملے میں کوئی خسارہ بھی کرتے ہیں، وہ نوٹ ہوتا ہے، اور کوئی معاہدہ ٹوٹتا ہے تو وہ بھی ہمارے پاس محفوظ ہوتا ہے، اور یہاں تک کہ اگر ہم پیپر میں میٹتے ہیں تو بھی اس کی نقل باقی رہتی ہے نا۔ اگر کوئی معاہدے کو ختم بھی کرتے ہیں تو کسی نہ کسی شکل میں اس کی بقا رہتی ہے، اگر ہم پھاڑ بھی دیتے ہیں تو پھٹا ہوا صحیح پیپر محفوظ رہتا ہے۔ مگر اللہ کی شان دیکھیے، پروردگار کیسے محبت کرتا ہے اپنے بندوں سے کہ بندے کے دفتر میں گناہ لکھے گئے، بندے کی گندگیاں پوری لکھی گئی، بندی کی نافرمانیاں لکھی گئی، وہ نافرمان رہا اور ایسی نافرمانیاں کیا کہ قریب تھا کہ اللہ اس پہ غضبناک ہو جائے، اور ایسی حالت میں جب بندہ توبہ کر لیتا ہے اور فوری تائب ہو جاتا ہے، نادم ہو جاتا ہے، پشیمان ہو جاتا ہے اور رجوع اللہ ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی شان دیکھیے، جب بخشتا ہے تو کیسا بخشتا ہے؟ التائب من الذنب، گناہ گار جب توبہ کرتا ہے تو اس کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ ایسے معاف کرتا ہے کمن لا ذنب لہ، گویا اس نے گناہ کیا ہی نہیں، سرے سے مٹ دیتا ہے، سرے سے مٹ دیتا ہے، کہیں اس کی اثرات یا اس کا کوئی شائبہ بھی باقی اللہ تعالیٰ نہیں رکھتا ہے، بالکل ختم کر دیتا ہے۔ ہائے ہائے ہائے، قربان جائے، کیسا مالک ہے ہمارا، کیسا پاک پروردگار ہے ہمارا۔ عزیز اور بزرگوں، ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے کہ ایسا رب جو ہمیں بے پناہ محبت کرتا ہے، اور کیسی محبت کرتا ہے کہ جب ہم اس کی نافرمانیاں کر رہے ہیں، اس کا کھانا چگ رہے ہیں، اور اس کی ساری نعمتوں سے سرشاری کے باوجود اس کی بغاوت کرتے ہیں، اور جب ہم ان بغاوتوں کے بعد پھر اس کی طرف رجوع ہوتے ہیں اور اس کی طرف ہم توجہ کر لیتے ہیں اور اسی کے رحم و کرم کو مانتے ہیں، تو وہ کیسے کرم فرماتا ہے۔ ہائے 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 ہائے، اس فیاض کی فیاضی پہ قربان جائیں۔ اور ہمارے سلیقے بندگی کیا ہے، وتیر زندگی کیا ہے؟ رزاق کو بھول گئے لوگ فکر روزی میں، رزاق کو بھول گئے لوگ فکر روزی میں، رزق کا خیال ہے، رزاق کا خیال ہے۔ یہ ہماری حالت زندگانی ہے، اور اتنی ہماری کہانی ہے کہ جب ہم باہر نکلتے ہیں تو خواب و خیال میں رب کا ڈر نہیں ہے، رب کا خیال نہیں ہے، جھوٹ بھی بول رہے ہیں، دھوکہ بھی دے رہے ہیں، فریب بھی کر رہے ہیں، اور چاہتے ہیں کہ دنیا کی سرشاری یہی ہمارا نصیب العین ہے۔ اتنی احمقانہ فکر میں ہم جینے کا سلیقہ بنا لیتے ہیں، اور جب بیداری ہو گئی، رجوع ہو گئے اور اس کی طرف مائل ہو گئے اور اس کی خیرات کے طالب ہو گئے، تو اس کی خیرات کیسے مل رہی ہے جس کا اندازہ کوئی نہیں کر سکتا ہے کہ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، توبہ کرنے والے کو اللہ ایسا معاف کرتا ہے کہ گویا اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ ہائے ہائے ہائے، عزیز اور بزرگوں، یہ جو مقام ہم کو نصیب ہوا ہے، یہ جو مرتبہ ہمیں ملا ہے، کس کے عوض میں ملا ہے، کس کے صلے میں ملا ہے؟ اس کا اندازہ آپ کیجئے، قرآن شریف اٹھائیے، پڑھیے، سابقان انبیاء کے امتوں کے قصص بیان کیے گئے کہ پہلے کوئی گناہ ہوتا تو کیسا ان کی توبہ ایسی نہ ہوتی جیسے ہمیں نصیب ہو رہی ہے۔ ان کے توبہ کا طریقہ کیا ہوتا کہ وہ
کچھ فدیہ نکالنا اور میدان میں رکھنا، اور کوئی آگ آتی اس کو لے کے چلی آتی تو سمجھ میں آتا کہ یہ گناہ اللہ نے معاف کر دیا، کثیر زر دینا پڑتا۔ پھر اور امت کا واقعہ آتا ہے کہ ایک دوسرے کو قتل کرنا ہی ان کی معافی ہوتی، رہب رہے بانس نہ بچے بانسری، آئے 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 آئے۔ اور سورہ بقر تو معلوم ہے آپ کو، سورہ بقر میں کیا ہے، بس ایک کا قتل ہوا، اب اس پہ حجت شروع ہوئی تو اس کو پہچان کرنے کے لیے کیا کتنی بڑی پنشمنٹ ہوئی، کیسی ہونا کیا ہونا، بول تو ایسی ہے، اچھا ٹھیک ہے، ایسی ہونا ویسی ہونا بول کے چلا، کتنا زر سونا دینا پڑا، اس کے بعد نتیجے کو پہنچنا پڑا۔ تو یہ تو طریقہ تھا، یہ طریقہ بڑا عبرتناک تھا، مگر ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کا کرم، اللہ کے حبیب کے تصدق سے ایسا ہوا کہ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو پوشیدہ رکھتا ہے، وہ ستار العیوب ہے، ہمارے عیب کی پردہ پوشی فرماتا ہے۔ اور پردہ پوشی میں ہی جب ہم تائب ہوتے ہیں تو ہماری توبہ بھی کسی کے سامنے ظاہر نہیں ہوتی، بس دل میں ندامت آتی ہے، اشک بار آنکھ ہوتے ہیں، اور پروردگار فرماتا ہے کہ اس کو بخش دو، اس کو بخش دو۔ آقا فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو دو خطرے بہت زیادہ پسند ہیں، دو خطرے بہت زیادہ پسند ہیں۔ ایک وہ جو اللہ کی راہ میں جہاد کر کے اللہ اور اس کے رسول کی حمایت کرتا ہوا شہید ہو جائے، اور اس شہید کے خون کا خطرہ اللہ کو بہت پسند ہے، زمین چھونے سے پہلے اللہ اس کی تمام گناہوں کی مغفرت فرما دیتا ہے اور اس کو اپنے خود کی منزل عطا فرماتا ہے۔ یہ کون تھا بولیے؟ شہید۔ یہ راستہ اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے کہ ہم اللہ کی محبت میں، اللہ کی الفت میں شہادت کے مرتبے کو پہنچ کے شہادت جام نوش کر سکیں۔ یہ کوئی معمولی مرتبہ نہیں، اس کے لیے بہت بڑا حرارت والا ایمان، اور ایسی ایمان کی حرارت ہونی پڑتی ہے کہ جس میں سوائے اللہ رسول کی الفت کے کوئی چیز کی جگہ نہ ہو، تبھی یہ جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ اور دوسرا آقا فرماتے ہیں کہ جو بندہ اللہ تعالیٰ کی خشیت میں آ کے، اللہ تعالیٰ کے ڈر میں آ کے، اللہ تعالیٰ سے ہیبت ناک ہو کے، اللہ کی گرفت کا خیال اپنے سینے میں لا کے، اپنے فہم و فکر میں لا کے، جب وہ ڈرتا ہے، گھبراتا ہے، تائب ہوتا ہے اور نادم ہوتا ہے، اور یہاں تک کہ توبہ کر کے رجوع اللہ ہو جاتا ہے، توبۃ النصوحہ اختیار کرتا ہے، اور اس کی آنکھ سے آنسو نکلتے ہیں، اس کی آنکھ کے آنسو ڈھل بھی نہیں پاتے، اللہ اس کے گناہوں کو معافی فرما دیتا ہے۔ تو عزیز اور بزرگوں، غور فرمائیے، وہ خالق جو جبار بھی ہے، عادل بھی ہے، قہار بھی ہے، مگر رحمان اور رحمانیت کی چادر ہم پہ کیسے نچھاور فرما رہا ہے، کیسے بخشش کے پیمانے آسانی سے عطا فرما رہا ہے۔ اور یہ رمضان ہے، اور رمضان کا معنی خود رم سے رمضان بنا، یہ گناہوں کی تلافی کے لیے آتا ہے۔ جیسے حضرت عبداللہ شاہ صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اپنی کتاب میں رقم فرماتے ہیں کہ جیسے زنگ چڑھتا ہے کسی لوہے پر، اس کے دھونے کے لیے تیزاب سے دھو کے اس کو صاف کرتے ہیں زنگ سے، ویسے ہی رمضان ہمیں عبادات کے ذریعے، کثرت اللہ کے ذکر و اذکار کے ذریعے، صدقات کے ذریعے ہمارے گناہوں کی ایسی تلافی فرماتا ہے کہ جیسے تیزاب میں دھونے کے بعد لوہا چمکنے لگتا ہے، ویسے ہمارا قلب نور ایمان سے منور ہو جاتا ہے، اور ہمیں گناہوں کی تلافی کر کے بخشا کے چمکیلا بنا دیتا ہے۔ اسی لیے دیکھیے، ہر چہرہ روشن ہے، ہر چہرہ روشن ہے۔ داڑھی منانے والا بھی احترام رمضان میں داڑھی چھوڑ لیا ہے، چہرے کی رونق بدل گئی۔ دیکھیے آپ، چہرے بالکل کیسے پیارے پیارے ہیں، نظر آ رہے ہیں، ہر کوئی بس خدا ترس نظر آ رہا ہے۔ چہرے سے دیکھیں تو بس نرمی آ گئی ہے، جو کل تک جھڑک کے بات کرتا تھا آج جھڑکنے کی قوت اس کے پاس نہیں۔ یہ قوت کیا ہے؟ یہ دوسری قوت اس کے اندر آ گئی ہے، اور وہ قوت اللہ کی حمایت کی ہے، اللہ کی عنایت کی ہے، اللہ کی عطاؤں کی ہے، جس کی وجہ سے بندہ بالکل صالحیت کی طرف، اعمال صالحہ کی طرف، جو دوسروں کے لیے خیر خواہ بن کے ابھر رہا ہے، اور ہر ایک کی خیر خواہی اس کی طبیعت بن گئی ہے۔ یہ رمضان کی برکتیں ہیں۔ عزیز اور بزرگوں، اس کے رہتے اگر ہم محنت کر لیں تو دیکھیے آپ کی محنت کا صلہ بے اندازہ ہوگا،
اس کا اندازہ ہم میں کوئی لگا نہیں سکتا کہ کتنا ملے گا، کیا ملے گا، یہ خالی خواب و خیال کے کیفیتوں میں رہے گا، مگر جب ملے گا تو ایسا ملے گا کہ دیکھ کے وہاں حیران ہوں گے، وہاں پریشان ہوں گے۔ روایت میں آتا ہے کہ لوگوں کی نظروں میں لوگ بڑے بڑے گناہوں میں مر جاتے ہیں، اور جب محشر میں جائیں گے تو ویسے لوگوں کو نیک جو لوگ رہتے ہیں وہ دیکھیں گے کہ جو بہت بڑے بڑے نور کے ممبروں پہ سائے فگن ہیں، بیٹھے ہوئے اس کے اوپر بڑے بڑے اونچے اونچے نور کے ممبروں پہ وہ کیا ہے، متمکن ہے، بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو لوگ پوچھیں گے پروردگار یہ تو ہمارے ساتھ تھا اور ایسے ایسے اس کا کردار تھے، ایسی ایسی تیری بغاوت کرنے کا اس کا انداز زندگیاں نہیں تھی، پھر یہ اتنے بڑے ممبر پہ ایسے بڑے انداز میں وجاہت جو نصیب کی ہے، اس کی وجہ کیا ہے، کیا تو بھی کیا اس نے؟ تو بتایا جائے گا کہ یاد رکھ یہ بندہ کچھ بھلائیاں کرتا تھا، اور وہ بھلائیاں اس کی باقیات الصالحات والے تھے، وہ جو نیکیاں کر کے چھوڑ کے اپنا خاتمہ کر کے آیا تھا، وہ نیکیاں پروان چڑھتی رہی، جب مرا تھا یقیناً وہ گناہگار تھا، مگر اس کے جو باقیات الصالحات والے اعمال تھے وہ اعمال ایسے جاری رہے کہ اس کی جزا ملتے 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 اس کے گناہوں پہ بھاری پڑ گئے اور یہ مقام اس کو نصیب ہوا۔ تو عزیز اور بزرگوں، یہ زندگی کے جو لمحے ہمارے پاس ہیں بڑے قیمتی ہیں، اس کی قیمت کو سمجھیں، اس کی حقیقت کو سمجھیں، اس کو روبے کار لائیے، اس کو اپنے استعمال میں لائیے، اور ایسے کام کر جائیے کہ جس کا اجر چلتا چلے۔ جیسا کہ پچھلے جمعہ انتظامیہ نے مجھے گوش گزار کیا کہ آپ تک میں اطلاع کروں کہ حضرات یہاں پہ بجلی کے لیے کیا فرماتے تھے وہ کچھ جی جنریٹر کا انتظام ہو رہا ہے۔ تو جنریٹر کا انتظام کیا ہے بھائی؟ جب تک آپ کا جنریٹر چلتے رہے گا اجر کوئی روک نہیں سکتا۔ اور پھر کس کی خدمت میں ہے؟ مصلیوں کی، مسجد کی خدمت میں ہے۔ تو اس کے لیے میں سمجھتا ہوں پھر دوبارہ بولنے کی ضرورت نہیں پڑنی چاہیے، چونکہ یہ جو پیغام ہے میرا نہیں ہے، نہ میری ذات کا ہے، نہ انتظامیہ والے اپنے گھر کے لیے کر رہے ہیں، وہ انتظامیہ اللہ کی گھر کی خدمت میں ہے، اور یہ گھر یہ ایک ایسا در ہے جہاں آنے کے بعد اللہ کے حبیب فرماتے ہیں یہ جنت کی کیاریاں ہیں۔ کیا ہے؟ آقا فرماتے ہیں ایک مرتبہ صحابہ کو کہ جب تم جنت کی کیاریوں میں آؤ تو اس کے پھل نوش کیا کرو۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ جنت کی کیاریاں، اس کے پھل کیا ہے یہ؟ آقا نے فرمایا مسجد اللہ کے جنت کی کیاریاں ہیں، مسجد جنت کی کیاریاں ہیں، اور اس میں جب آؤ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم پڑھا کرو، یہ پھل ہے اس کے، یہ کیا ہے؟ پھل ہے اس کے، اور اس کی جزا جب ملے گی محشر میں آپ سوچے بھی نہیں کہ ارے کاش پڑھ لیتے تو بڑا مزہ ہوتا، وہاں افسوس ہوگا۔ تو افسوس سے پہلے جب آپ بیٹھے تو آپ کی زبان ورد میں رہنا، نگاہ خطیب کی طرف رہنا، اور کان سماعت میں رہنا، دیکھیے پھر معاملہ کیا ہوتا ہے۔ تو عزیز اور بزرگوں، مسجد کی خدمت باقیات الصالحات ہے۔ کیا ہے بولیے؟ باقیات الصالحات ہے۔ آپ مر جائیں گے مگر آپ کا اجر بند نہیں ہوگا جب تک آپ کے خرچ کی ہوئی چیزیں اللہ کے گھر میں استعمال میں رہے گی، اس کی جزا جاری و ساری رہے گی۔ تو جو حضرات ابھی غفلت میں ہیں، ابھی وقت نہیں لگائے ہیں، ابھی تو پہلی ہوئی ہے، اللہ کی الحمدللہ عنایتیں بے اندازہ ہے، اب جیب بھی ماشاءاللہ بھرا بھرا ہے، تو آپ توجہ کریں اللہ کے گھر کی طرف، اور یہ آپ کی راحت کے لیے ہے۔ اگر لائٹ چلی جائے، اب لائٹ ابھی جاری نہیں، آگے لائٹ کیسے جانے والی ہے؟ جاتی گرما جب پڑے گا تو لائٹ جو ہے کٹ ہوتی 2 گھنٹے 3 گھنٹے، اگر وہ نماز کا وقت رہ جائے اور مسلم کو تکلیف سے راحت مل جائے، اور راحت پہنچانے والے کون ہیں؟ آپ ہیں۔ اپنی اٹوٹ کمائی سے آپ نے اللہ کے گھر کو فائدہ پہنچایا۔ اور یاد رکھیں بعض لوگ غفلت میں علم نہ رہنے کی وجہ سے زکوٰۃ کے پیسے لا کے دیتے ہلو۔ یاد رکھیے زکوٰۃ کا پیسہ جس کا حقدار صرف مفلس ہے، جو معیشت سے تباہ ہو گیا، خلاش ہو گیا، مفلس لوگ ہیں، انہی کو اس کو پہنچانا ہے۔ اس سے ہٹ کے بہت سارے آج کل چونچلے لے کے آرگنائزیشن بنا کے بڑی بڑے خواب دکھا کے لوگ اس کے اوپر تسلط حاصل کر رہے ہیں۔ خدا را بیدار ہو جائیے، بڑی ذمہ داری سے میں بات عرض کر رہا ہوں۔
کہ بڑی بڑی آرگنائزیشن ہے، جا کے دیکھیں تو ہوا بہت گاہے گاہے کے لوگ کام کرنے والے ہیں. تو خود اپنی تمانیت سے آپ اپنی زکوٰۃ محفوظ کیجیے. اگر آپ زکوٰۃ کسی کے حوالے کر دیتے ہیں، اگر وہ خرچ نہیں کرتا ہے، صحیح جگہ نہیں لگتا ہے، تو یاد رکھیے آپ کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی. ذہن میں رکھیں. اور ہمارے لوگ اکثر کیا کرتے ہیں، زکوٰۃ کے پیسے روک روک کے رمضان میں دیتے ہیں. تو ان کی نیت اچھی ہے، اس لیے اجر بھی اللہ تعالیٰ ان کی نیت سے زیادہ دے گا. چونکہ رمضان میں ابھی سنیں نا، آپ ایک فرض ادا کریں تو 70 فرض ادا کرنے کے برابر ثواب ملتا ہے. تو آپ اگر چند روپیے نکال رہے ہیں تو لاکھوں کروڑوں میں آپ کو ثواب اللہ تعالیٰ دیتا ہے. تو لوگ اکثر رمضان میں ہی نکالتے ہیں. اچھا ہے رمضان، تاکہ سارے مسلمانوں کا اچھا گزرے. تو وہ لوگوں کو دیجیے، آپ منتخب کیجیے. پہلے سب سے پہلے خاندان میں دیکھیے. اگرچہ کہ لڑائی ہوں گی، ہے نا بھائی، عصر حاضر میں بہت عصبیت ہے، تھوڑی تھوڑی دیر میں تیری میری ہو جا رہی ہے. اس کے اوپر انشاءاللہ آگے جمعات میں گفتگو رہے گی کہ اسلام ایسے مرحلے میں کیا کرنے کا حکم دیتا ہے اور ہمارا رول کیا رہنا چاہیے. ہم غفلت میں ہیں بھائی، بہت ساری غفلتیں ہم پہ طاری ہو گئی ہے، جس کی وجہ سے نقصان کی راہ پہ ہم چل پڑے ہیں. تو خدا را رمضان کی برکتوں کا فائدہ اٹھائیے. میرا موضوع ابھی طویل تھا مگر وقت ہمارا ساتھ چھوڑ چکا ہے. انشاءاللہ آئندہ آنے والا جمعہ ہمیں عشرے سے پہلے ہی آ رہا ہے، شاید عشرہ شروع ہو جا رہا، کیا شروع ہو جا رہا. تو عزیز اور بزرگوں، اعتکاف کی بڑی اہمیت ہے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پورا مہینہ اعتکاف رہے، اور جب اللہ کے رسول ہجرت کر کے مدینہ شریف آ گئے تو اللہ کے رسول 10 سال کی زندگی رہی. اور ان 10 سالوں میں اللہ کے رسول آخری عشرے کا، رمضان کے آخری عشرے کا مداومت کے ساتھ بغیر رغا کیے آپ اعتکاف کرتے رہے. اور آپ کے بعد بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا امہات المؤمنین فرماتی ہیں کہ ازواج مطہرات بھی اعتکاف قائم رکھے پوری زندگی. تو صحابہ کا کثرت سے یہ عمل رہا ہے. تو یہ اعتکاف بڑی اہمیت کی چیز ہے. اگر مسجد میں کوئی ایک بھی سنت موقدہ علی الکفایہ یہ اعتکاف نہ رہے تو پوری بستی گناہگار ہوتی ہے. تو سوچئے کہ اس کی کتنی اہمیت ہے. اور جب کوئی معتکف اعتکاف کے بعد گھر چلے آتے ہیں تو اللہ جل مجدہ ان کی تلاش میں فرشتوں کو بھیجتا ہے کہ دیکھو میرے مہمان کہاں چلے گئے. بڑی فضیلت ہے. بس اختصار کے ساتھ کیونکہ وقت ہمارا ساتھ چھوڑ چکا ہے، تو اعتکاف کی بڑی اہمیت ہے. اعتکاف کا اہتمام کیجئے. اور کوئی معتکف رہے تو خدا را آپ سے گزارش ہے، اگر کوئی صالح نہ ہو، رمضان میں نیک بن گیا ہو، تو اس کے پرانے احوال کا خیال رکھتے ہوئے اپنی زبان سے کوئی الفاظ ادا مت کریے. اکثر لوگ کرتے ہیں، پاک نمازی انڈے چور بن گیا، کل کیا تھا آج کیا ہو گیا، اور روپ ڈال کے بیٹھا. یہ جو ہٹ کنڈے ہیں نا، یاد رکھیے نفس کے ہیں، اور نفس ہلاکت میں ڈالتا ہے. اور رفاقت شیطانی سے نکلا ضرور ہے نفس، مگر ابھی اس کے اندر تری باقی ہے. تو اس کی تری ختم کب ہوگی؟ جب آپ دل سے دوسرے کے لیے خیر سوچنے لگ جائیں. جب اوروں پہ نظر رہتی ہے تو سب کے عیب نظر آتے ہیں، جب خود پہ نظر کرتے ہیں تو سب بے عیب نظر آتے ہیں. تو خدا را اپنے عیوب پہ نظر رکھیے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یا الہ العالمین ہمیں نیک توفیق عطا فرما، نیک ہدایت عطا فرما. جو پیغام مولا تیری اور تیرے محبوب کی رضا کے لیے امت کو دیا گیا ہے، مولا حاضرین میں ہر فرد کو اور خود قال کرنے والے، بیان کرنے والے اس بے عمل انسان کو عمل کی توفیق عطا فرما. مولا ہمیں اپنے صالحین بندوں میں شامل فرما. مولا نیک ہدایت و توفیق عطا فرما. مولا ایمان کی جلا عطا فرما، ایمان کی حرارتیں ہمارے سینوں میں جاگزی فرما. مولا عزت و ایمان کی زندگی عطا فرما. مولا تیرے حبیب پاک کا سچا شیدائی بنا دے. کردار سے، معاملات سے، اخلاق سے، افکار سے، کلام سے تیرے محبوب کے شیدائی نظر آئے. وہ قرین زندگی عطا فرما، وہ طریق زندگی عطا فرما. عمل کی زندگی ہمارے لیے آسان فرما. عزت کی اسلام کی زندگی عطا فرما. خاتمہ بالخیر فرما. وقت نزا کلمت طیبہ عطا فرما. اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار عطا فرما. رمضان کے عتقاء میں ہمیں شامل فرما. رمضان کے مغفورین میں ہمیں شامل فرما. مولا ہمارے ساتھ خیر کا معاملہ فرما. وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ ونور عرشہ محمد مبارک وسلم والحمد للہ رب العالمین. جو حضرات سنن نہیں پڑھے پڑھ لیجیے.